یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، طمع، ہرس، لالچ، گریڈ بری چیز شمار ہوتی ہے۔ فلاں شخص لالچی ہے، طمع کرتا ہے۔ دنیا کی طمع کرنا بری بات ہے، دنیا کی چیزوں کی طمع کرنا۔ یہ طمع کا لفظ دیکھیں آپ یا ہرس کا لفظ دیکھیں، اس میں نقطہ بھی نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا، طمع را سے حرف است ہر سیت ہی، طمع کے 3 حرف ہیں اور تینوں خالی ہیں، تو طمع کرنے والا بھی خالی رہ جاتا ہے، اس کے ہاتھ کچھ آتا نہیں۔ وہ کہاوت بنائی ہے کہ جانور تھا، اس کے منہ میں ہڈی تھی، جا رہا تھا تو آگے پانی تھا، اس کو پانی میں اپنا عکس نظر آیا۔ جانور تھا، عقل نہیں تھی، اس نے دیکھا شاید دوسرا جانور ہے، اس کے منہ میں ہڈی ہے، وہ میری ہڈی چھیننا چاہتا ہے۔ وہ غرایا، اس کے منہ سے ہڈی نکل گئی، پانی میں چلی گئی۔ اس نے لالچ کی کہ میں اس کی ہڈی چھین لوں، یا یہ میری ہڈی چھیننا چاہتا ہے، لالچ میں وہ بھی گئی۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے ساتھ 3 آدمی تھے، سفر کر رہے تھے۔ راستے میں سونے کا بہت بڑا پتھر، بہت بڑا سونا خالص نظر آیا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس کی طرف مت دیکھو، اس کی طرف دھیان نہ دو۔ انہوں نے اشاروں سے جگہ نوٹ کر لی، اس وقت تو چپ ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جانا تھا منزل پہ پہنچ گئے، یہ اجازت لے کے پلٹے اور اسی جگہ آ گئے۔ سونے کا پتھر اسی طرح رکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت نے فرما دیا تھا اس کی طرف دھیان نہ دو، لیکن لالچ، ہرس، طمع، پتھر وہاں سے اٹھا کے سوچنے لگے کہ اتنا بڑا پتھر کہاں لے جائیں گے، اس کے ٹکڑے کر لیتے ہیں، حصے بانٹ لیتے ہیں، 3 ٹکڑے کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی سے کہا تو جا کھانا لے کے آ، واپس آئے گا، کھانا کھا کے پھر اس کے ٹکڑے کریں گے۔ وہ کھانا لینے چلا گیا، ادھر لالچ بڑھ گئی کہ یہ تیسرے کو کیوں دیں، آدھا آدھا دونوں کیوں نہ لے لیں۔ اس کی وجہ سے جو اندر کیفیت شروع ہو گئی تھی، کہنے لگے ٹھیک ہے، دونوں نے طے کر لیا وہ تیسرا آئے گا، اس کو مار دیں گے اور ہم دونوں یہ آدھا آدھا لے لیں گے۔ دیکھیں انسان کو یہ طمع اور ہرس کیسے اکساتی ہے، کیسے گناہ کرواتی ہے۔ ادھر وہ جو کھانا لینے گیا ہوا تھا، اس نے اپنا کھانا وہیں کھا لیا، اور وہ سوچنے لگا میں ان دونوں کو کیوں دوں، پوری خود کیوں نہ لے لوں۔ اس نے جو کھانا دونوں کا لیا اس میں زہر ملا دیا، ان دونوں کو کھلاؤں گا یہ دونوں مر جائیں گے، میں پوری اینٹ اٹھا لوں گا۔ کھانا لے کر آیا، ادھر یہ دونوں تیار بیٹھے تھے، انہوں نے آتے ہی اس کو مار دیا۔ ساتھی تھا، دوست تھا، مگر طمع، ہرس غالب ہو گئی، گناہ کر بیٹھے، اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے چلو کھانا کھاتے ہیں، پھر اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں۔ دونوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا، کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، یہ دونوں بھی کھانا کھا کے مر گئے۔ وہ اینٹ اسی طرح پڑی رہی، تینوں اپنی جان سے گئے، گناہ کا وبال الگ لیا۔
تو طمع جو بھی کرتا ہے کچھ ہاتھ آتا نہیں. لیکن میں نے پہلے بتا دیا یہ دنیا کے لیے، لیکن یہاں اطمع کا لفظ آیا ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے اللہ سے طمع ہے. کس بات کی؟ وہ مجھے بخش دے گا. تو اللہ سے یہ امید لگانا، آس لگانا، اس کو اس طرح کی طمع نہیں کہیں گے جو ہم دنیا کی چیزوں کے لیے کرتے ہیں. ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ادب بھی سکھا رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بات کر رہے کہ انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ از خود یعنی خود سے ایسے احکام یا ایسی باتیں نہ اعلان کرے، نہ صادر کرے، نہ سنائے، بلکہ اللہ کے سپرد کرے اور خوف اور امید کے درمیان زندگی بسر کرے. اللہ کریم بھی ہے مگر اللہ تعالی عزیز ذو انتقام بھی ہے. ہم نے کوئی چیز کی ہے تو اس کا بدلہ بھی ہے، ہمیں اس کا جواب دے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود خطیئتی کہہ رہے ہیں، میری خطائیں. تو یہ امت کو تعلیم کہ ہم نافرمانی سے، گناہوں سے بچیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اور اگر ہو گیا ہے تو اکڑیں نہیں، اس کے لیے بہانے نہ تراشیں کہ اس لیے گناہ ہو گیا کہ یہ بات تھی، یہ بس کہے خطا ہو گئی، اور توبہ کرے اور اتنی نیکی کرے کہ وہ خطا مٹ جائے. حسنات الابرار سیئات المقربین، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں. مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ خطیہ، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے امتی جو خطائیں کریں گے، یہ بھی مراد لیا گیا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو خطائیں کرے گی وہ بخشنے کا مطالبہ. تو گناہ کی بخشش تو چاہنی ہے، اللہ سے ہر وقت توبہ کرنی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ امید کہ وہ مہربانی کرے گا، بخش دے گا. تو گناہ کا چونکہ اصل بدلہ قیامت کے دن ہوگا، یا نیکی کا بدلہ قیامت کے دن، اس لیے کہا قیامت کے دن اللہ تعالی معاف فرما دے. تو عاجزی کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اکڑنا نہیں. اور وہ فرماتے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں، جن کو تیرا قرب ملا ہے، جو تیرے پیارے ہیں، تیرے قریب ہیں. اب یہاں پہلے تو خطاؤں کا ذکر کیا. نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. تو ہمیں احساس رہے، بار بار توبہ کریں، اور یہ نہیں کہ صرف لفظ دہرا رہے ہیں، اندر حال بھی ہو کہ میں خطا کار ہوں اور میں اپنے رب سے معافی چاہ رہا ہوں. شرمندگی کا احساس بھی ہو، صرف یہ نہیں کہ منہ سے کہہ رہے ہیں اندر کوئی احساس نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں کیا تعلیم کیا کہ ہم معافی چاہیں، توبہ کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب عرض کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے مجھے پالنے والے میرے رب،
مجھے علم و عمل کا کمال عطا فرما۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی وجہ سے میں ایسی استعداد والا، یعنی ایسی قابلیت والا ہو جاؤں کہ میں تیری فرما برداری کروں جیسی کرنی چاہیے، اور علم والا ہو کر عمل والا ہو جاؤں، اور مجھے صالحین سے، نیکوں سے ملا دے، یعنی مجھے ایسی صلاحیت ملے کہ میں اچھے کام کروں اور میں لوگوں کے درمیان بھی بھلائی کروں، اور پھر اس قابلیت اور صلاحیت کی وجہ سے میری نیکیاں ایسی ہو جائیں کہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نبیوں کی زبان سے کلمات نکلوا کر ہمیں تعلیم فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ معصوم ہیں، میرے پیارے ہیں، انہوں نے ان لفظوں کے ساتھ مجھے یاد کیا، تم ان کی نقل کرو تاکہ تمہیں بھی ان کی برکت سے صلہ مل جائے۔ اللہ والوں کے الفاظ میں بھی برکت۔ میں یہ سمجھوں کہ نہیں میں کوئی خاص لفظ لے کر دعا کروں گا تو جو دعائیں مقبول ہو گئی ہیں، جن کا بیان خود رب نے فرمایا ہے، ان کا بدل کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی، جواب ملا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کے الفاظ میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کے منہ سے نکلے ہیں، رب کی عطا سے نکلے ہیں، رب کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں، تو ان لفظوں کو ہی دہرائیں گے تو ہمارے لیے مزید فائدہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے حکم عطا کر اور صالحین سے ملا دے۔ یاد رہے کہ حکم سے مراد علم و حکمت ہے یا نبوت ہے۔ حضرت ابراہیم کا یہ تمام کلام اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، مگر قرآن میں بیان ہوا ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف سے ضمانت ملی ہوئی ہے ان لفظوں کی قبولیت کی، بشرطے کہ ہم نیکی کی طرف راغب ہوں اور دل سے دعا کیا کریں۔ ہمارا دعا کرنے کا حال کیا ہے؟ ہم یقین سے دعا بھی نہیں کرتے، دعا کرتے ہوئے اس کے آداب کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو جتنا دل سے ہم پکاریں گے اتنا ہی اثر ہوگا۔ وہ جو کہا تھا نا علامہ اقبال نے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، اس کے پر نہیں ہوتے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یاد رہے قبولیت والے الفاظ یا مقبولوں کی باتیں بھی مقبول ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے ہمیں بھی برکتیں ملتی ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے لیے بھلائیاں مقدر ہوتی ہیں، اور نیکوں کا تو نام لینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ غلط چیز کا نام لیں، آپ کے اندر ناگواری آئے گی، کوئی نہ کوئی کراہت آئے گی، لیکن اچھی چیزوں کا نام لیں، آپ کو تسکین ہوگی۔ تو اللہ کے پیاروں کا نام لیں گے تو کتنی برکت ہوگی۔ تو جو لوگ نام جپتے ہیں وہ خالی رہتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، خلیل اللہ لقب ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟
وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اور یا اللہ جو میرے بعد ہوں گے، بعد میں آئیں گے، پچھلے جو ہوں گے، ان میں میرا نام رہے، میری شہرت رہے نیکی والی۔ صرف شہرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ چرچا ہو، نیکی والا چرچا ہو۔